السلام علیکم۔ ایس این بی اسٹوڈیو میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں شفیق نواز حاضر خدمت ہوں ناول پری ذات کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کہانی کو آگے بڑھائیں، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ سناٹے میں اس زوردار تھپڑ کی آواز ایسے گونجی جیسے کسی بم کا دھماکہ ہو، مگر آواز کے اس دھماکے سے کہیں زیادہ گونج میرے اندر بہت کچھ ٹوٹ جانے کی تھی۔ مرزا صاحب نے اس تمانچے کے بعد مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا اور چیخ چیخ کر مجمع کو بتانے لگے کہ گزشتہ رات ان کی چھت پر کوئی اور نہیں، میں کودا تھا۔ اس بات کی خبر ناہید کی امی کو صبح سویرے اس وقت ہوئی جب وہ چھت پر گیلے کپڑے ڈالنے کے لیے گئی اور انہیں وہاں چھت پر ایک کونے میں میرا لکھا ہوا یہ خط مڑ توڑا سا پڑا ہوا مل گیا۔ وہ سب گھر والے میری تحریر اچھی طرح پہچانتے تھے، کیوں نہ کہ ناہید کا اردو کا رجسٹر میری تحریر سے بھرا پڑا تھا۔ سارے محلے میں مجھے لعنت و ملامت کرنے لگے۔ آس پاس گلی کے مکانوں کی چھتوں اور کھڑکیوں میں سے محلے کی عورتیں بھی جھانک جھانک کر ایک دوسرے کو اشارے کر رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح زمین شق ہو اور میں اس کے اندر سما جاؤں۔ مرزا صاحب کی بھاری چانٹے کے نشان اگلے 3 دن میں دھیرے دھیرے میری گالوں سے مدھم پڑنے لگے، مگر میری روح پر لگے اس تھپڑ کے داغ عمر بھر مندمل نہ ہونے پائے۔ بھیڑ کے چھٹتے ہی ابا اور بڑے بھائی مجھے گردن سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گھر کے اندر صحن میں لے آئے، اور پھر جس کے ہاتھ جو آیا اس نے اسی سے میرے جسم پر سیاہ نیل ڈال دیا۔ بدن پر چوٹ کے نشان نیلگو ہو تو انہیں نیل کہا جاتا ہے، مگر گھائل کا پورا جسم ہی سیاہ پڑ جائے تو اسے نیل کو کیا کہیے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ انہیں یہ بات بتا سکوں کہ وہ خط میری تحریر میں ضرور تھا، مگر میرا نہیں تھا، مگر کسی نے میری ایک نہ سنی۔ اچھا تو یہ تھی تمہاری ٹیوشن، خوب عزت افزائی کرائی ہے آج تمہاری، ڈوب مرو شرم سے۔ عشق لڑانے سے پہلے اپنی شکل تو آئینے میں دیکھ لینی تھی۔ جسم پر ہر چوٹ کے ساتھ میری روح پر بیت کی طرح پڑنے والا ایک تانا بھی کسی تازیانے کی طرح میرے کانوں میں پگھلے سیسے کی طرح لگاتار اونڈیلا جاتا رہا۔ بہت دن تک تو میں شرم کے مارے اپنے چھت والے کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ سارے گھر والوں نے تقریباً میرا بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ میں دن بھر کمرے میں بیٹھا یہ سوچتا رہا کہ آخر ماجد کو دیا گیا وہ رقعہ ناہید کی چھت سے کیسے برآمد ہوا۔ ضرور اس بدمعاش نے ناہید کو اکیلا جان کر اس کے گھر کودنے کا منصوبہ بنایا ہوگا اور شور سے گھبرا کر وہ خط وہیں پھینک کر فرار ہو گیا ہوگا۔ جانے ناہید میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی۔ اسے بھی تو باقی سب لوگوں کی طرح یہی لگا ہوگا کہ میں اسے یہ عشقیہ خط دینے کے لیے رات کو اس کی چھت ٹاپا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح ناہید تک اپنے دل کی بات پہنچاؤ کہ مجھے اپنی شکل اور اپنی اوقات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے اور میں کبھی ایسی گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے دل میں اس کے لیے جو بھی تھا وہ ہمیشہ کے لیے میرے دل کے کسی نازک گوشے میں پنہا رہنے کے لیے تھا۔ پجاری کی پوجا کسی سلے کی تمنا کے لیے تو نہیں ہوتی۔ پروانے کو شمع سے موم کا دان کب چاہیے ہوتا ہے، اسے تو بس جلنا جانا ہوتا ہے۔ مجھے بھی صرف جلنے سے واسطہ تھا، روشنی کس کے حصے میں آئے اس سے بھلا مجھے کیا غرض تھی۔ مگر اب ناہید سے ملنا تو درکنار، گھر والوں سے اس کے گھر کے دروازے کے سامنے سے گزرنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ 10ویں کے امتحانات میں نے بوجھل دل اور الجھے ہوئے دماغ کے ساتھ دیے اور بمشکل 2nd ڈویژن میں پاس ہوا۔ بڑی مشکل سے ابا سے کالج میں داخلے کی اجازت ملی، وہ بھی اس شرط پر کہ اپنی کتابوں اور کالج کی فیس کا خرچہ بھی میں خود برداشت کروں گا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ کالج کے بعد شام کو کوئی چھوٹی موٹی نوکری یا کسی دکان پر کام پکڑ لوں گا، اس لیے کالج میں داخلے کی کوشش کے ساتھ ساتھ میں نے دن بھر شہر کے چھوٹے موٹے ہوٹلوں اور پیٹرول پمپ وغیرہ پر کام ڈھونڈنے کے لیے بھٹکتا رہتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن میں
शहर के पारसी होटलों वाली सड़क पर किसी होटल वाले से डांट खाकर निकला तो एक लम्हे के लिए मुझे यूं लगा कि मेरी आंखों को धोखा हुआ है। मगर मैंने आंखें मलकर गौर से दोबारा देखा। हाँ, वो नाहिद ही थी, जो किसी के साथ शायद स्कूल की छुट्टी की बात करीबी रेस्टोरेंट में चाय पीने आई थी। नाहिद अब 10वीं जमात की तालिबा थी और उस इलाके में स्कूल या कॉलेज की तालिबात का ग्रुप की शक्ल में चाय पीने या ब्रेक में गर्मा गर्म समोसे चटनी की प्लेट उड़ाने के लिए आना मामूल की बात थी। मेरा दिल जोर से धड़का। शायद आज ही वो मौका था जब मैं नाहिद से मिलकर उसकी गलतफहमी दूर कर सकता था। मगर जाने उसके साथ और कौन कौन होंगी, और अगर कहीं नाहिद ने बुरा मनाया और गुस्सा किया तो फिर एक और तमाशा ना खड़ा हो जाए कहीं। और अगर कहीं नाहिद ने घर जाकर अपने वालिद को इस बात की शिकायत कर दी तो फिर तो मेरे अब्बा के हाथों मेरा खून होना लाजमी था। मगर मेरे पास और चारा भी क्या था। जाने फिर दोबारा नाहिद से ज़िंदगी भर इस तरह आमना सामना भी हो पाएगा या नहीं। मुझे एक बार कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए। आखिर नाहिद ने ख़ुद भी तो महीना भर पढ़ा है। मेरे बारे में कुछ अंदाज़ा तो उसने भी लगाया होगा इतने अरसे में। मैंने तो कभी नज़र भर कर भी उसे नहीं देखा। मैं अपने आप से लड़ता, खुद ही फैसले करके उन्हें रद्द करता रहा और फिर अपने अंदर की जंग से घबरा कर मैंने मज़ीद कुछ सोचे बिना उस कैफ़े की तरफ कदम बढ़ा दिए। अंदर बहुत रश था। कॉलेज की लड़कियां, लड़के, आम लोग, कुछ मुस्तकिल किस्म के गाहकनुमा बूढ़े भी खिड़कियों के पास कब्ज़ा जमाए बैठे हुए थे और हस्बे मामूल ऐसी ही बातें करके आहे भर रहे थे कि उनका दौर कैसा सुनहरा ज़माना था। अब तो बस अफरा तफरी और नफसा नफसी का आलम है। शायद इंसान की अज़ल से अब तक यही एक मजबूरी और कमज़ोरी रही है कि वह अपने हाल को कभी भी दिल से बर्त नहीं पाता, अपने हाल से कभी लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो पाता। और वही हाल बीत कर जब उसका माजी बन जाता है तो उसे याद करके आहें भरते हैं कि आह क्या ज़माना था। काश हम अपने हाल में ही माजी जैसी मिठास भरने का कोई जादू सीख पाते। मैं माजी और हाल की इस तकरार के दरमियान हाल में खड़ा इधर उधर नाहिद को तलाश करने की कोशिश कर रहा था और फिर वो मुझे एक कैबिन के पर्दे की ओट में बैठी दिखाई दी। मुझे कुछ इत्मीनान हुआ कि उसके साथ ज़्यादा भीड़ नहीं है, लिहाजा बात करने में आसानी होगी। मैं धड़कते दिल के साथ छोटे छोटे कदम उठाता कैबिन के पास पहुंच गया। बेरा कुछ देर पहले ही चाय के कप मेज़ पर सजाकर वापस पलटा था। नाहिद किसी से बात कर रही थी और उसके सर पर उसकी सियाह चादर हमेशा की तरह सलीके से टिकी हुई थी। मैंने दिल कड़ा करके ज़ोर से खनकार कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया और धीरे से नाहिद को सलाम किया। उसकी सहेली अभी तक पर्दे की ओट में बैठी हुई मेरी नज़र से ओझल थी। नाहिद ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और मुझे देखते ही उसके चेहरे का रंग जैसे उड़ सा गया। मैंने दिलासा देने के लिए कदम बढ़ाया कि मेरा मकसद उसकी बदनामी नहीं है, मैं तो सिर्फ उसकी गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ। मगर कैबिन में बैठे दूसरे शख्स को देखते ही खुद मेरे हवास एक पल में ही किसी झमाके से बल्ब की तरह फ्यूज हो गए। नाहिद के सामने कोई और नहीं, माजिद बैठा था। वही माजिद जिसने मुझसे नाहिद के लिए वो रुक्का लिखवाया था और जिसकी वजह से सारे ज़माने ने मेरे नाम और वजूद पर थू थू की थी। माजिद भी पल भर के लिए घबरा गया। मैं तेज़ी से वापस पलटा और कैफ़े से निकल गया। माजिद मेरे पीछे दौड़ता हुआ बाहर तक आया और ज़बरदस्ती मेरे रास्ते में हायल होकर माजरत करने लगा। माफ़ कर दे यार परी, मैं ख़ुद तुझे बताना चाहता था मगर नाहिद ने मना कर दिया कि फ़िलहाल मामला बहुत गर्म है, ज़रा बात ठंडी हो जाए तो फिर तुझसे बात करूँ। वैसे शहज़ादे, तूने भी बड़ा मर्दों वाला काम किया। तेरे साथ जो कुछ भी हुआ तूने आखिर तक ज़बान नहीं खोली। एहसान रहेगा तेरा ये हम दोनों पर। मेरा सर तेज़ी से चकरा रहा था। नाहिद जानती थी कि उसकी छत पर उस माजिद कूदा था, फिर भी उसने अपने घर वालों से ये बात छिपाए रखी। मुझे मेरे घर मोहल्ले वालों के सामने इतना रुसवा किया।
سارے زمانے میں میرا تماشا کیوں بننے دیا؟ میرا سر گھوم رہا تھا۔ میں نے بمشکل ماجد سے سوال کیا، تو کیا وہ خط تم نے ناہید کے لیے ہی لکھوایا تھا؟ ہاں یار، اسی کو دینا تھا۔ ایک دن اس نے میرے سامنے تمہاری لکھائی کی تعریف کر دی تھی۔ میں نے بھی اسے شرط لگا لی کہ تمہاری ہاتھ سے اپنے لیے خط لکھوا کر اسے دوں گا۔ میں نے حیرت سے ماجد کو دیکھا، مگر تم تو ہر وقت یہی کہتے تھے کہ تمہاری طرف دیکھتی تک نہیں، کبھی گھاس تک نہیں ڈالتی تھی۔ ماجد نے زور کا قہقہ لگایا۔ وہ سب بھی میں ناہید کے کہنے پر ہی بولتا تھا۔ تو نہیں جانتا یار، یہ لڑکیاں ہم بے وقوف لڑکوں سے کہیں زیادہ تیز ہوتی ہے۔ بڑا دماغ چلتا ہے ان کا ایسے معاملات میں۔ دراصل وہ کسی بھی طرح کی بدنامی مول نہیں لینا چاہتی تھی، میری طرف سے کسی کو شک میں مبتلا کر کے۔ آج بھی بڑی مشکل سے اسے چائے کے ایک کپ کے لیے راضی کیا تھا، پر تو نے آ کر سارا معاملہ بگاڑ دیا۔ میرا ذہن سائے سائے کر رہا تھا۔ ماجد اپنی دھن میں نہ جانے کیا کچھ بولتا رہا۔ اتنے میں کیفے کا ایک بیرا باہر آیا اور ماجد سے بولا، آپ کو اندر بلا رہے ہیں، کہتی ہے مہمان کو بھی ساتھ لے آئیں، ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے لاکھ دامن چھڑانے کی کوشش کی، مگر ماجد مجھے تقریباً کھینچتا ہوا اندر کیفے میں لے گیا۔ ناہید سر جھکائے بیٹھی تھی، مجھے اندر آتا دیکھ کر دھیرے سے بولی، امید ہے آپ نے ہم دونوں کو معاف کر دیا ہوگا۔ ہم دونوں کی وجہ سے آپ کو جو تکلیف پہنچی، ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ میں خود آپ سے مل کر آپ کو ساری بات بتانا چاہتی تھی، مگر حالات ایسے بگڑے کہ میں کچھ کر نہ سکی۔ میں چپ چاپ بیٹھا اس کی بات سنتا رہا۔ اس سے یہ بھی نہ کہہ سکا کہ کم از کم مجھے تو سچ بتا دیتی۔ ناہید نے اپنی بات جاری رکھی، دراصل میں نہیں چاہتی تھی کہ جب تک ماجد کے گھر سے میرے لیے باقاعدہ رشتہ نہ آ جائے، تب تک کسی کو بھی ہمارے بارے میں ذرا بھی شک ہو۔ آپ تو ابا جی کے غصے سے واقف ہے نا۔ اس رات بھی ماجد کی ایک ذرا سی غلطی سے یہ سارا ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کا لکھا وہ رقعہ کب اور کیسے وہی گھبراہٹ میں گر گیا۔ ناہید کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی۔ کچھ لوگ جب بولتے بولتے خاموش ہو جائے تو ان کی خاموشی بولنے لگتی ہے، مگر مجھے آج اس کی یہ خاموشی بہت گرا گزر رہی تھی۔ دراصل میں بہت ڈر گئی تھی، اس لیے جب ابا نے آپ کی تحریر دیکھ کر آپ پر شک کیا تو میں چپ رہی۔ کیوں نہ کہ میں اگر ماجد یا کسی اور کا نام لیتی تو انہیں مجھ پر بھی شک ہو سکتا تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ شامل ہوں۔ صرف ایک آپ ہی ایسے تھے جن کے نام کے ساتھ میرا نام نہیں جوڑا جا سکتا تھا۔ مطلب کسی کو بھی مجھ پر شک نہیں ہو سکتا تھا کہ میں بھی آپ کو پسند کرتی ہوں۔ میں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ میرے اندر بیک وقت کئی شیشے چکناچور ہو گئے اور میں ننگے پاؤں ان کرسیوں پر چلتا ہوا وہاں سے اٹھایا۔ پتہ نہیں میں نے اس روز گھر تک کا راستہ کیسے طے کیا۔ میرے آس پاس تیز ٹریفک کا شور، گاڑیوں کے ہارن اور لوگوں کے کسے گئے آوازوں کی بھرمار تھی، مگر میں جیسے ساری دنیا سے لا تعلق اور بیگانہ سا ان راستوں پر چلتا رہا۔ شاید ہمارے قدم کچھ راستوں پر چل چل کر اتنے راستہ آشنا ہو چکے ہوتے ہیں کہ دل اور دماغ بند ہونے کی صورت میں بھی وہ ہر موڑ پہچان لیتے ہیں۔ ورنہ میری جو حالت اس وقت تھی، مجھے ضرور کسی ویرانے میں بھٹک جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ، کوئی اندھا ہی ہوگا جو ناہید پر مجھے سے کوئی بھی تعلق جوڑنے کا شک کرے گا۔ کہاں وہ اور کہاں میں۔ اس نے کتنی آسانی سے یہ بات کہہ دی۔ بعض حقائق ہم پر پہلے روز روشن کی طرح عیاں ہوتے ہیں، مگر پھر بھی کسی کی زبان سے ان کی تشریح ہمیں کسی قدر سوگوار کر دیتی ہے۔ ہم کمزور انسان اپنے اندر اتنی خود فریبیاں کیوں پالے رکھتے ہیں؟ شاید اسی لیے اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک انسان جانے کتنی بار ٹوٹتا ہے۔ مگر ناہید کی پسند ماجد کیسے ہو سکتا ہے؟ سارا محلہ ماجد کے قصوں سے واقف تھا، مگر پھر بھی ناہید۔ میرا ذہن سن ہو گیا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان کی ظاہری شخصیت ہی آخر کار فتح یاب ہوتی ہے۔
یہ اندر کی خوبصورتی، دل کی سچائی وغیرہ جیسی فضول کتابی باتیں ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر یکسر غلط ثابت ہو گئی تھی۔ شاید یہ ساری کتابی تکرار مجھ جیسے پریزادوں کی تسلی کے لیے ہی ہوتی ہے۔ میرا داخلہ گورنمنٹ کے ایک کالج میں ہو چکا تھا، مگر میرا دل کالج جانے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ 10ویں جماعت تک ایک ہی سوال میں پڑھتے پڑھتے سارے استاد اور طالب علم میرے نام اور میری صورت کے تضاد کے عادی ہو چکے تھے، اور انہوں نے میری بدصورتی کو کسی معمول کی طرح قبول کر لیا تھا۔ مگر کالج جاتے ہی یہ ساری بحث ایک بار پھر سے تازہ ہو گئی۔ بہت دنوں تک کلاس میں، کینٹین میں اور کالج کی راہداریوں میں مجھے پھر سے اسی تجربے سے گزرنا پڑا۔ وہی طنز بھری مسکراہٹ، جملے اور حقارت بھری مثالیں۔ میرا جواب ہمیشہ کی طرح خاموشی ہی تھا، کیوں نہ کہ میں جانتا تھا کہ مجھے اس چھلنی سے بار بار چھلنا ہوگا۔ انہی دنوں میری ملاقات 4th ایئر کے ناساز سے ہوئی۔ دراصل اس سے پہلا تعارف بھی اس کے اس عجیب و غریب تخلص کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کا پورا نام جمیل احمد تھا، مگر وہ خود کو ناساز کہلوانا پسند کرتا تھا۔ ایک دن راہداری میں سے گزر رہا تھا کہ کسی سینئر طالب علم نے زور سے اس کا نام پکارا۔ ابے وہ ناساز، تیری پھر سے 3 سپلیاں آئی ہیں، مطلب تو اگلے سال بھی اسی کالج کے لنگر کی روٹیاں توڑے گا۔ ناساز کے باقی دوست بھی ہنس پڑے۔ ناساز نے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ کی راکھ جھاڑی اور ایک بھرپور کشک لے کر دھواں فضا میں اڑا دیا۔ وہ طفل کیا کریں گے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ پتہ چلا کہ گزشتہ 3-4 سال سے ناساز 4تھے سال میں ہی اٹکا ہوا ہے۔ نہ اسے پاس ہونے کی جلدی تھی، نہ ہی کالج والے اسے نکالنے پر آمادہ، کیوں نہ کہ وہ کالج کی ادبی سوسائٹی کا صدر تھا، اور اس کی صدارت میں کالج بہت سی ٹرافیاں اور کپ جیت چکا تھا۔ وہ ایک بہترین مقرر، شاعر اور افسانہ نگار تھا۔ اگلی صبح میں کالج کے گیٹ سے اندر داخل ہوا تو ناساز گیٹ کے قریب ہی بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا۔ بات سنو لڑکے۔ میں جھجکتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ سگریٹ پیتے ہو؟ میں نے انکار میں سر ہلایا۔ وہ بیزاری سے بولا، پھر کیا خواب جیتے ہو؟ میری جیب میں اس وقت شام کی ٹیوشن سے ملنے والے چند روپیے پڑے تھے۔ میں سیدھا وہاں سے کینٹین گیا اور سب سے بہتر برانڈ کی ایک ڈبیا اور ماچس لے کر دوبارہ ناساز کے پاس آیا اور سگریٹ اور ماچس اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ وہ سگریٹ دیکھ کر چونک سا گیا۔ اس نے جلدی سے سگریٹ سلگا کر 2-4 بھرپور کش لگائے، اور میں نے پہلی مرتبہ نیکوٹین کو اپنے سامنے بیٹھے شخص کی رگوں میں پوری طرح سرایت ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ اس نے مزید چند کش لیے۔ میں پلٹ کر جانے لگا۔ ناساز نے جلدی سے مجھے آواز دے کر روکا اور مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، پیسے تھے تمہارے پاس؟ ہاں، کرائے کے پیسے تھے جو آج تمہارے کام آ گئے۔ وہ زور سے ہنسا اور ہاتھ بڑھا کر بولا، مجھے ناساز کہتے ہیں۔ میں اپنا تخلص ناشاد رکھنا چاہتا تھا، مگر پتہ چلا کہ میرے حق پر پہلے ہی کوئی موسیقی کار ڈاکہ ڈال گیا ہے۔ تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے اٹکتے ہوئے اپنا نام بتایا، پریزاد۔ ناساز نے زور سے واہ کہا، نام تو بڑا شاعرانہ رکھا ہے پیارے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے کسی کے لہجے اور نظر میں اپنا نام سن کر طنز اور تمسخر کی جھلک نہیں دکھائی دی۔ یہ میری اور ناساز کی دوستی کی ابتدا تھی۔ میری زندگی کا پہلا دوست جس سے بات کرتے ہوئے میری زبان لڑکھڑاتی نہیں تھی، نہ ہی مجھے ٹھنڈے پسینے آتے تھے۔ سگریٹ کی اس کی زندگی کا ایک ایسا لازمی جز تھا کہ کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہونے لگتا تھا جیسے ناساز سگریٹ کو نہیں، سگریٹ دھیرے دھیرے ناساز کو پی رہا ہے، نگل رہا ہے۔ وہ مجھ سے عمر میں 5-6 سال بڑا تھا، مگر اپنی باتوں سے وہ کوئی بوڑھی روح دکھائی دیتا تھا۔ چند ہفتوں بعد شہر کے تمام مردانہ اور زنانہ کالجوں کے درمیان تقریری مقابلے ہوئے تو ناساز کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ میں ایسی تقریبات میں جانے سے
حتی الامکان گریز کرتا تھا، مگر وہ فائنل مقابلے کی تقریب میں مجھے کسی طرح زبردستی پکڑ کر لے گیا۔ ہال میں ایک جانب ہمارے کالج کے لڑکوں کی نشستیں لگی ہوئی تھی اور دوسری جانب لڑکیوں کے کالج کی طالبات بیٹھی اپنی کالج کی مقررات کی حوصلہ افزائی کے لیے شور مچا رہی تھی۔ میں ایک کونے میں سکڑ کر بیٹھا رہا۔ ناساز نے اپنی دھواں دار تقریروں سے ماحول گرما دیا، مگر نہ جانے آخری مرحلے پر وہ پسپا کیوں ہو گیا اور لڑکی نے پہلا انعام جیت لیا۔ میں نے باہر نکلتے ہی اسے براہ راست اپنے اس خدشے کا اظہار کر دیا کہ وہ جان بوجھ کر ہارا ہے۔ ناساز دھیرے سے مسکرایا۔ تم اگر دھیان سے دیکھتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ میں جیت گیا ہوں۔ زندگی میں ہر بازی اول اور دوئم نمبر سے نہیں ناپی جاتی۔ پھر اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے پریزاد؟ پل بھر کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا کہ ناساز بھی باقی سب لوگوں میرا مذاق اڑا رہا ہے، مگر مجھے اس کی آنکھوں میں اس کے سوال کی سچائی دکھائی دی۔ میں نے سر جھکا کر دھیرے سے جواب دیا، مجھے سے بھلا کون محبت کریں گی؟ کیوں؟ تم سے محبت کیوں نہیں کی جا سکتی؟ میں چپ رہا۔ ناساز نے نصیحت کی، شعر یاد رکھا کرو، صنف نازک پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے اچھے شعروں کا۔ پھر کچھ سوچ کر بولا، منیر نیازی کو پڑھا کرو اور اس کی ایک نظم تو زبانی یاد کر لو۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کر بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں نے جلدی جلدی ساری نظم اپنی کاپی میں نوٹ کر لی اور اسی وقت اس کا رٹا بھی لگا لیا۔ بس اب یاد رکھنا کہ تمہیں اپنی گفتگو کے دوران کسی نہ کسی بہانے یہ نظم دہرانی ہے۔ میں تمہیں چند اور اثر انگیز غزلیں اور نظمیں بھی یاد کرا دوں گا، کیا سمجھے؟ میں نے جلدی سے کسی بچے کی طرح سر ہلایا۔ مجھے یاد آیا کہ ناہید کو بھی شعر و شاعری سے کافی گہرا لگاؤ تھا اور شاید ماجد کو بھی بہت سے شعر یاد تھے۔ ناہید کا خیال آتے ہی میرے گال میں شدید جلن کا ایک احساس ہوا۔ اگلے چند دنوں میں ناساز نے مجھے بہت سی نظمیں یاد کرا دی، اور پھر جس دن میں نے بزم ادب کے پیریڈ میں کھڑے ہو کر محبت اب نہیں ہوگی، یہ کچھ دن بعد میں ہوں گی، گزر جائیں گے جب یہ دن، یہ ان کی یاد میں ہوں گی سنائی تو پہلی مرتبہ کلاس کے لڑکوں نے دل سے میرے لیے تالیاں بجائی، اور استاد نے بھی مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ شاباشی دی۔ ناساز کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہو رہی تھی۔ لوگ میری بات غور سے سننے لگے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش انگڑائیاں لینے لگی کہ کبھی کالج میں پہلے کی طرح لڑکے اور لڑکیوں کے اداروں کا مقابلہ ہوا اور میں بھی اسٹیج پر جا کر ناساز کی طرح کچھ پڑھوں۔ میں نے سارے بڑے شاعروں کی تقریباً حفظ کر لیا اور مجھے کالج کی بزم ادب کی ٹیم میں بھی شامل کر لیا گیا تھا۔ اس کوشش میں میرے اندر بھی چھوٹا سا ہی صحیح مگر ایک چھوٹا موٹا شاعر پلنے لگا تھا۔ میری باتوں میں شاعری کا رنگ جھلکنے لگا۔ ناساز کسی منجے ہوئے استاد کی طرح میری شاعرانہ تربیت کر رہا تھا۔ وہ کہیں سے بھی اچانک نازل ہو جاتا، یہ کیا غالب اور میری کے رٹے لگاتے رہتے ہو؟ آج کل کی لڑکیاں اتنی مشکل شاعری بھلا کب سمجھتی ہے؟ احمد فراز کو پڑھا کرو، اور ہاں کبھی کبھی ساحر لدھیانوی کو دہرانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ساحر کو تو جانتے ہو نا، میں پل دو پل کا شاعر ہوں، پل دو پل میری کہانی ہے والا۔ اور ہاں کل سے تمہیں یہ دہراتے رہنا ہے، میں اور میری تنہائی اکثر یہ باتیں کرتے ہیں، تم ہوتی تو کیسا ہوتا، تم اس پر کتنا حیران ہوتی۔ میں دبے لفظوں میں ناساز کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا کہ جس کسی ایک کے لیے وہ مجھ سے یہ ساری مشق کرا رہا ہے، اس ایک کا تو میری زندگی میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، پھر یہ تیاری کس کام کی؟ مگر ناساز بھلا میری کب سنتا تھا؟
ایک دن کالج سے واپسی کے راستے پر وہ میری اسی تربیت میں مصروف تھا کہ میری نظر پرانے کباڑی کی دکان کے مٹیالے شیشے سے اندر پڑی اور میرے قدم وہیں جم کر رہ گئے۔ اندر ایک پرانا پیانو پڑا تھا۔ کباڑیے نے میری دلچسپی محسوس کی تو جلدی سے بولا، خالص شیشم کی لکڑی کا ہے، انگریز کی پرانی کلب سے خریدا ہے، خریدو گے؟ صرف 13,000 میں دے دوں گا۔ میں نے اپنی جیب دیکھی، 280 روپے پڑے تھے۔ میں نے دھیرے سے کباڑیے سے کہا، ایک دن ضرور خریدوں گا۔ ہم دونوں آگے بڑھ گئے۔ میں تھکے ہارے قدموں سے گھر واپس پہنچا تو صحن میں داخل ہوتے ہی ایک جھٹکے سے رک گیا۔ صحن میں ناہید کی امی کھڑی میری اماں سے کچھ بات کر رہی تھی۔ ان دونوں نے قدموں کی آواز سن کر میری طرف دیکھا۔